بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم چیپٹر 6 کا ایک اہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جو اس سال انشاءاللہ ایگزام میں بھی آ سکتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کمپیئر کیسے کریں گے سولوشن کو، سسپینشن کو اور کولائٹس کو. ٹھیک ہے، ویسے تو ہونا چاہیے تھا سولوشن، کولائٹس اور سسپینشنز، کیونکہ سولوشن اور سسپینشن کے جو مڈ ہے اس سے ہم کہتے ہیں کولائٹس. اینی ہاؤ، اب دیکھیں، اب آپ ایک فرض کر لیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک پانی ہے جو سولونٹ ہے، اور آپ شوگر لے لیں یا آپ نمک لے لیں، سالٹ لے لیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ شوگر اس میں ڈیزولو کی. اب آپ ڈیزولو کرتے گئے حتیٰ کہ وہ بن گیا ایک ہوموجینس مکسچر. ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ نے کیا کیا کہ یہی کام دوبارہ کیا مٹی کے ساتھ، سینڈ کے ساتھ. آپ نے سینڈ لیا اور پانی لیا، واٹر لیا، آپ نے اس کو ڈیزولو کیا. یا آپ نے کوئی کیچڑ لیا اور آپ نے پانی لیا، کلے لیا اور آپ نے کوئی پانی لیا اور آپ نے اس کو ڈیزولو کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو شوگر کا جو سولوشن ہے نا بالکل کلیئر ہوگا، جبکہ جو مٹی کا جو آپ نے سولوشن بنایا ہوگا، جو کلے کا، جو سینڈ کا آپ نے سولوشن بنایا ہوگا، وہ کلیئر نہیں ہوگا. اور کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کر کے جو مٹی ہے، سینڈ ہے، وہ اس برتن میں کے نیچے بیٹھ جائے گی، اس کے باٹم میں نا، اور آپ کو اس کے پارٹیکلز بالکل صاف نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس دو سولوشن بن گئے یہاں پہ. ایک تو بن گیا کون سا سولوشن جس میں بالکل شفاف ہے، ہمیں پارٹیکلز نظر نہیں آ رہے. اور ایک بن گیا وہ سولوشنز جس کے پارٹیکلز ہمیں بالکل واضح اپنی نیکٹ آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں. بٹ ایک ان کے بیچ کا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ جیسے ملک ہے. ملک جو ہے نا، ملک، دودھ، وہ ایک کلیئر سولوشن نہیں ہے. جو کلیئر سولوشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرو، TRUE، ٹرو. تو جو کلیئر سولوشن ہے، ٹرو سولوشن ہے، وہ ہے آپ کا نمک کا پانی یا شوگر کا پانی وغیرہ. ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. پر ملک از ناٹ اے کلیئر سولوشن. ٹھیک ہے جی، اس کے پارٹیکلز جو ہے نا نہ تو بوٹم میں بیٹھتے ہیں اور نہ ہی صحیح سے مکس ہوتے ہیں. آپ کو کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ لگائیں مائکروسکوپ تو مائکروسکوپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پارٹیکلز تیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب نہ تو اس کے پارٹیکلز بیٹھ رہے ہیں کہ ہم ملک کو کہتے ہیں سسپینشن، اور نہ ہی اس کے پارٹیکلز مکس ہو رہے ہیں پانی کے اندر یا دودھ کے اندر کہ ہم اس کو کہتے ہیں سولوشن. تو اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اب ہم اسے کہیں کولائٹس. اب ملک کیا ہے؟ ملک ایک ایگزامپل ہے کولائٹ کی، کیونکہ نہ تو اس کے پارٹیکلز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی بوٹم میں بیٹھ رہے ہیں اور نہ ہی وہ کلیئر ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال جب ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایک تیسری برانچ بن جاتی ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں کولائٹس. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیکلز جو ہیں وہ اپنے سائز کے لحاظ سے ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب آپ کی اس میں لائن میں لکھا ہوا ہے سو وی کین سے، یہاں سے دیکھیے اب، سو وی کین سے دیٹ پارٹیکلز ریمین ڈسپرس ان سولوشن بٹ دا سائز از بگ انف دیٹ ڈز ناٹ الاؤ ٹو کلیئر دا اپیرنس آف دا سولوشنس. ٹھیک ہے، یہ باتیں میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے اردو میں سمجھائی ہیں. ٹھیک ہے، آن دا بیسس آف پارٹیکلس، انہی پارٹیکلس کی بیسس کے اوپر اور ان کی کریکٹرسٹکس کے اوپر mixture can be classified into true solutions, colloids and suspension. ٹھیک ہے جی، یہ ہم سب پڑھیں گے باری باری. ٹھیک ہے، دیکھیں سسپینشن سولوشن ماضی میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ سولوشن کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہوموجینس مکسچر، یعنی آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ مکسچر کی ہم نے فرسٹ چیپٹر میں برانچ پڑھی تھی کہ اس کی دو برانچز تھیں، ایک ہیٹروجینس تھی، ایک ہوموجینس تھی. ہوموجینس کیا ہوتا ہے؟ جس میں دونوں پارٹیکلز جو ہے بالکل اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ بالکل وہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے ایزیلی نا. جیسے کہ آپ شوگر کو ڈالتے ہیں پانی کے اندر، کسی انک کے قطرے کو، ڈراپ کو ڈال دیں، بلو انک لیے آپ نے ڈال دی پانی کے اندر، تو بالکل وہ ایک ٹرانسپیرنٹ بناتی ہے، بالکل ایک بناتی ہے سولوشن جو آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس ہوتے ہیں ہوموجینس. ہیٹروجینس کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کو پارٹیکلز الگ الگ نظر آئیں باقاعدہ، اس سے ہم کہتے ہیں ہیٹروجینس. اچھا، اب دیکھیں سولوشن کیا ہوتا ہے. دیکھیے آپ لکھا ہوا سولوشن از اے ہوموجینیس مکسچر آف ٹو اور مور دین ٹو کمپوننٹس. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پانی کے اندر نمک اور شوگر آپ ڈال دیں ایک ساتھ،
تو یہ مور دین 2 ہو جائیں گے کمپوننٹس. جیسے ہم بناتے ہیں شکنجوین گرمیوں کے اندر چینی اور لیموں کا پانی ملا کے, ٹھیک ہے, بہت زبردست ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں معلوم چل گیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ ایسے مکسچر جو کہ ہوموجینیس ہوں اسے ہم کہتے ہیں سولوشن, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے, وین وی کین ڈیزولو شوگر ان واٹر, ہم شوگر کو پانی میں ڈیزولو کر سکتے ہیں, اور کچھ ٹائم کے بعد جو شوگر ہے وہ کمپلیٹلی واٹر میں ڈیزولو جائے گی, اور ہم اس کو نہیں دے سکتے, ہم شوگر کے پارٹیکلس کو الگ کر کے نہیں دے سکتے. جب شوگر کے پارٹیکلس ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی نیکڈ آئیز سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سولوشن بن گیا ہے, ٹھیک ہے. شوگر از ڈیزالو انٹو واٹر اینڈ اے ڈراپ آف انک مکسڈ ان واٹر آر دا ایگزامپلس آف دا ٹرو سولوشن, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اگر آپ انک کے قطرے کو ڈالیں گے پانی کے اندر تو وہ بھی اس میں مکس ہو جائے گا, اور آپ انک کی جو پارٹیکلز ہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گے اپنی نیکڈ آئی سے, اپنی کھلی آنکھوں سے, اپنی without microscope. So the solute particles is true solutions are very tiny so that we cannot see them into with naked eyes, ٹھیک ہے. تو جو سولوٹ کے, جو انک کے, جو شوگر کے, جو سالٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وداؤٹ مائکروسکوپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا سولوشن جس کے اندر ہم پارٹیکلز کو اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دے سکتے اس سے ہم کہتے ہیں سولوشن, ٹھیک ہے جی. سولوٹ اور سولوینٹ کا ایسا مکسچر, سولوٹ کہتے ہیں جس کی مقدار کم ہو, جیسے چینی, نمک, شوگر, سالٹ, اور سولوینٹ کہتے ہیں جس کی مقدار زیادہ ہو, جیسے کہ پانی. ان کا ایسا ہوموجینس مکسچر جس کے جو بالکل ایک دوسرے سے ڈیزالو ہو جائیں, بالکل ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں, اور ان کے پارٹیکلز کو ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہ دیکھ پائیں, اس کو ہم کہتے ہیں کیا, سولوشن. اب ہم پڑھتے ہیں سسپینشن, پھر ہم پڑھیں گے کولائڈس. چلو جی, اب ہم پڑھتے ہیں کولائڈس, ہم پڑھیں گے بعد میں, ٹھیک ہے. پہلے پڑھیں گے سسپینشنز, ٹھیک ہے. دیکھیے جی, سسپینشن میں کیوں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ جو کولائڈز ہیں نا, کولائڈز جو ہیں وہ سسپینشن اور سولوشنز کی بیچ کی ویلیوز ہیں, انٹرمیڈیٹ جسے کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے جی. سسپینشنز کیا ہوتے ہیں, سسپینشنز ہوتے ہیں ہیٹروجینیس, جن کے پارٹیکلز کو ہم دیکھ سکیں اپنی کھلی آنکھوں سے, ٹھیک ہے, جو آپس میں مکس نہ ہوں. جیسے کہ اگر میں ایک آپ کو اگزامپل دوں, میں ایک لوں میں آئل, اور اس آئل کو میں ڈال دوں پانی کے اندر, تو آپ دیکھیں گے کہ آئل پانی کے اوپر تیرتا رہے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئل اور پانی یہ کیا ہے, یہ ہیٹروجینیس مکسچر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور سسپینشن بھی کیا ہوتا ہے, سسپینشن بھی ایک ہیٹروجینیس مکسچر ہوتا ہے جس کے اندر سولوٹ کے پارٹیکلز ڈیزولو نہیں ہو پاتے. سولوٹ کیا چیز ہوتی ہے, جو مقدار میں کم ہو, جو کوانٹٹی میں کم ہو, ٹھیک ہے. تو سولوٹ کے پارٹیکلز اس ہیٹروجینیس مکسچر کے اندر جو ڈیزولو نہیں ہو پاتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں وہ سولوشن نہیں سسپینشن بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سسپینشن کے اندر جو ہے نا لارج پارٹیکلز ہوتے ہیں کس کے, لکوڈ کے, ٹھیک ہے جی. اوکے جی, اب دیکھیں, اب ہم اس کو آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو دیتا ہوں اس کی کچھ ایگزامپل. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ لارج پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر, تو وہ لارج پارٹیکلز کچھ ٹائم کے بعد, تھوڑے ٹائم کے بعد بالآخر آہستہ آہستہ کر کے ہوتے ہیں سیٹل ڈاؤن اس کے بوٹم میں, اس برتن کے بوٹم میں, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ فرض کر لیں کہ کوئی مڈ لے لیں یا کوئی سینڈ لے لیں, یا آپ اس کو ڈالیں پانی کے اندر, یا پھر چاک لے لیں, آپ چاک ڈالیں آپ پانی کے اندر, یا کوئی پینٹ لے لیں, یا کوئی آئل لے لیں, اس کو ڈالیں پانی کے اندر. تو جو سولوٹ کی جو پارٹیکلز ہیں وہ بگ ہوتے ہیں, انف بگ ہوتے ہیں, اور اس کو آپ اپنی ان نیکڈ آئیز سے, اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے لائٹ, دے کین اسکیٹر لائٹ لائک کولائٹس, ٹھیک ہے. اور یہ بھی لائٹ کو منتشر کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں, اسکیٹر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کولائٹس کی طرح. جب میں کولائٹس پڑھا نہیں, میں بھی آپ کو کولائٹس پڑھاؤں گا, ٹھیک ہے. سسپینشن پھر سمجھ لیجیے کیا ہوتا ہے. سسپینشن میں جو ہے نا, جو یہ سسپینشن ہوتا ہے ایک ہیٹروجینس مکسچر. اس میں سولوٹ اور سولوینٹ, سولوٹ کہتے ہیں جس کی مقدار کم ہو, کوانٹٹی کم ہو, اور سولوینٹ جس کی مقدار زیادہ ہو.
تو سولوٹ اور سولوینٹ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ آپس میں ڈیزولو نہیں ہو پاتے ہیں, آپس میں مکس نہیں ہو پاتے ہیں. تو جو سسپینشنز ہوتے ہیں اس کے اندر لارج پارٹیکلز ہوتے ہیں, اور وہ جو بڑے بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو وہ بالآخر کچھ عرصے کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے اس برتن کے باٹم میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اگزامپل کیا ہے, کوئی آپ سینڈ لے لیں, اس کو پانی میں ڈیزولو کریں, تو پہلے تو وہ حل ہو جائے گی, حل ہونے سے بعد ہی کہ گھومتی رہے گی, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ باٹم میں بیٹھ جائے گی. آپ چاک کو پانی میں ڈیزولو کر دیں تو اس کا بھی حل ہوگا, کچھ عرصے بعد وہ باٹم میں بیٹھ جائے گی. ایسی پینٹ لے لیں آپ کوئی, ٹھیک ہے جی. تو چونکہ سولوٹ کے پارٹیکلس اس میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلیش لائٹ ہے, اور یہ فلیش لائٹ یہاں پہ دیکھیں تھوڑی تھی, اور یہاں پہ دیکھیں چوڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ اسکیٹر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سسپیشن ہے لائٹ کو کیا کر رہا ہے, اسکیٹر کر رہا ہے, پھیلا رہا ہے, منتشر کر رہا ہے کولائٹس کی طرح. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں کولائٹس کے اوپر. کولائٹس کیا ہے, ہم نے سولوشن پڑھ لیا ہے کہ سولوشن جو ہے نا ہوموجینس مکسچر ہے, اور جو سسپینشن ہے وہ کیا ہے, وہ ہیٹروجینس مکسچر ہے. ٹھیک ہے جی. سولوشنز میں ہمیں جو ہے نا پارٹیکلس نظر نہیں آتے نیکڈ آئی سے, بٹ سسپینشنز میں ہمیں جو پارٹیکلس ہیں وہ نیکڈ آئی سے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کی جو بیچ میں آتا ہے, جو انٹرمیڈیٹ آتا ہے, اس سے ہم کیا کہتے ہیں, اس سے ہم کہتے ہیں کولائٹ. ٹھیک ہے جی. چلو جی, ہم کولائٹس پڑھتے ہیں. اب کولائٹس میں نے بتایا تھا کہ کولائٹ کیا ہوتے ہیں, وہ سسپینشن اور سولوشن کی بیچ کی ٹرم ہے, انٹرمیڈیٹ ٹرم ہے. ٹھیک ہے جی. کولائٹ بھی کیا ہوتا ہے کہ کولائٹس کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کی جو جیسے دودھ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی شروع میں ملک کی, کہ ملک میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ نہ تو اس کے باٹم میں جا کے بیٹھتے ہیں برتن میں, اور نہ ہی وہ صحیح سے اس میں مکس ہو پاتے ہیں, ڈیزولو ہو پاتے ہیں. گو کہ ہمیں وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے, اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ استعمال کرنا پڑتی ہے. جب ہم مائکروسکوپ لگاتے ہیں تو مائکروسکوپ لگانے کے بعد ہم دودھ میں دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیکلز ہیں وہ اسٹل ہیں گے, وہ باٹم میں نہیں بیٹھے ہیں. اب اگر باٹم میں بیٹھ جاتے تو ہم اس کو کہتے ہیں سسپینشن, اگر وہ ڈیزولو ہو جاتے تو اسے ہم کہتے ہیں سولوشن. اب نہ وہ ڈیزولو ہو رہے ہیں نہ وہ بیٹھ رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کولائڈ. جو آپ مکھن کھاتے ہیں, جیلی کھاتے ہیں, دودھ ہے, یہ سب ایگزامپل کولائڈ کی ہے. ٹھیک ہے, چند ہم پڑھتے ہیں آپ کی بک کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. ان اے کولائڈ دا پارٹیکلس آر لارجر دین دوز پریزنٹ ان اے ٹرو سولوشن. ٹھیک ہے, تو ٹرو سولوشن سے تو اس کے پارٹیکلس بڑے ہوتے ہیں, بٹ سسپینشن سے چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سولوشن ہے سولوشن سے اس کے مقابلے میں اس کے پارٹیکلس کیا ہوں گے, لارج ہوں گے, بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, بٹ چھوٹے ہوں گے, اسمالر ہوں گے کس سے, سسپینشن سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی, جو کولائڈ کے پارٹیکلز ہیں وہ لارج ہوں گے کس سے, سولوشن سے, بٹ اسمالر ہوں گے کس سے جناب, سسپینشن سے. اسی لیے دے ول ناٹ سیٹل ٹو دا باٹم, اسی لیے وہ باٹم میں سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں, کس کے, کنٹینر کی, برتن کی, اینڈ ریمین ڈسپرسڈ ان دا میڈیم, اور وہ کیا کرتے ہیں میڈیم میں, اس جگہ پہ دودھ میں یا کسی جیلی میں یا مکھن میں وہ ویسی کے ویسی اسٹل رہتے ہیں. ٹھیک ہے, دا ڈسپرس پارٹیکلز آف کولائڈس کین ناٹ بی سیپریٹڈ بائی فلٹریشن. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم دودھ کے اس پارٹیکلز کو ہم فلٹر کے ذریعے الگ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن ایک بات ہے کہ یہ لائٹ کو اسکیٹر کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. جب کولائڈل پارٹیکلز لائٹ کو اسکیٹر کرتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں ٹائنڈل ایفیکٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے, دا اسکیٹرنگ آف ویزیبل لائٹ, جو دیکھنے والی لائٹ ہے اس دیکھنے والی لائٹ کو اگر وہ کیا کر دے, اسکیٹر کر دے, پھیلا دے, منتشر کر دے, تو اس سے ہم کہتے ہیں ٹائنڈل ایفیکٹ. ٹھیک ہے جی. دا اسکیٹرنگ آف ویزیبل لائٹ بائی کولائڈل پارٹیکلز از کالڈ ٹائنڈل ایفیکٹ. ٹھیک ہے جی. چونکہ یہ ٹائنڈل نے, جو ایک جان ٹائنڈل نے 19 سینچری میں یہ ڈسکور کیا تھا, تو اس لیے انہی کے نیم پہ اس کا نام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ویزیبل, ہم نے دیکھا کہ ویزیبل روشنی جب ہم ڈالتے ہیں, دیکھیں ڈالی بھی آپ کے سامنے, یہ کہ ہم نے فلیش لائٹ ماری بھی ہے, تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جو کولائڈر پارٹیکلز ہیں وہ اس کو اسکیٹر کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں, منتشر کر دیتے ہیں.
تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائنڈل افیکٹ، اسی کا نام ہے، ٹھیک ہے. لائٹ کے منتشر ہونے کا نام کولائڈل پارٹیکل کے ذریعے کیا ہے؟ ٹائنڈل افیکٹ. پھر سمجھ لیجئے ٹائنڈل افیکٹ کیا ہے؟ لائٹ کے پارٹیکلز کا منتشر ہونا. اور لائٹ کے پارٹیکلز کو منتشر کون کرتا ہے؟ کولائڈل پارٹیکلز، جو تیرتے رہتے ہیں جو سولوشن میں، جو نہ تو نیچے بیٹھتے ہیں نہ ڈیزولو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دودھ میں ہوتا ہے، نہ تو وہ نیچے بیٹھتے ہیں نہ وہ ڈیزولو ہوتے ہیں، تو ان سے ٹکرا کے روشنی منتشر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹائنڈل افیکٹ، ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. دا ڈسپرس پارٹیکلس آف کولائڈس کین ناٹ بی سیپریٹڈ، ہم پڑھ چکے تھے. دیز سولوشنز آر آلسو کالڈ فالس سولوشنز، ٹھیک ہے. دیکھیں ٹرو سولوشن کیا تھا؟ جو بالکل ہوموجینئس تھا، جس کے پارٹیکلز ہم دیکھ نہیں پاتے تھے نیکڈ آئیز سے، ایون مائکروسکوپ سے بھی بہت نظر نہیں آتے، وہ بالکل ہوموجینئس مکسر بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم ٹرو سولوشن. بٹ فالس سولوشن کیا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس میں پارٹیکلز تیرتے رہیں اور وہ نیچے بھی نہ بیٹھیں، جیسے ہمارا ملک ہے، بٹر ہے، جیلی ہے، ہمارا بلڈ ہے. سب ایگزامپل کس کی ہے؟ کولائڈل سولوشنز کی، ٹھیک ہے جی. اور اس کی کچھ ادر ایگزامپل سے پاس کیا ہے؟ فوگ ہے. آپ دیکھتے ہیں فوگ، دھند میں آپ دیکھتے ہیں ہمیں دور تک نظر نہیں آتا نا، کیوں؟ اس میں بھی ذرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تیرتے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. اسموک آپ دیکھتے ہو کہ دھواں میں ڈسٹ پارٹیکلز، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں کہ اگر روشنی سے آ رہی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پارٹیکلز تیر رہے ہیں، وہ بھی نیچے نہیں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی سسپینڈ رہتے ہیں ہوا کے اندر. بیم آف لائٹ، یہ سب کیا ہے؟ یہ جو کیا نام ہے، کولائڈ ہے، فوگ ہے، اسموک ہے، ڈسٹ پارٹیکلز، یہ سب کیا ہے؟ ایگزامپل ہے کس کی ہے؟ کولائڈ کی، ٹھیک ہے جی. تو اب میں کرتا ہوں ان کا خلاصہ اس کا یہ میرے بھائی، بلکہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں ڈائیگرام، بہت زبردست ڈائیگرام ہے. تو ایک منٹ آپ ہولڈ کیجیے. دیکھیں بک کے اندر جو آپ کو یہ دیا ہوا ہے تو بک پہ اتنا مزدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بک میں سے مزدار نہیں ہے کہ بک میں بہت مسٹیکس ہیں. بک میں بھی یہ چیز موجود ہے آپ کی کہ بک میں بہت مسٹیکس ہیں. میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں بک سے یاد کیجیے گا. جو ہمارے سندھ بورڈ کے، کراچی بورڈ کے جو 9 کلاس کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، یہ کہ بک سے یاد کیجیے گا. تو یہ میں نے بک سے نہیں لیا، میں نے یہ نوٹ سے لیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نوٹس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کریکشن کی ہوئی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہیڈنگز دی ہوئی ہے. دیکھیں بک میں ہیڈنگ نہیں دی ہوئی ہے، تو آپ یہ نوٹ سے یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے. اپیرنس، سولوشن پہلے آتا ہے، یہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ، اور آپ کو معلوم ہے یہ آتا ہے دوسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے. کولائڈ بک پہ ترتیب بھی چینج کی ہوئی ہے، پہلے دیا ہوا ہے کہ سولوشن دیا ہوا ہے، پھر سسپینشن دیا ہوا ہے، پھر کولائڈ دیا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے. ہمیشہ ہم ترتیب کے لحاظ سے چلتے ہیں. ترتیب ہمیشہ اس طرح سے ہوتی ہے، سولوشن، کولائڈ، سسپینشن. کیونکہ کولائڈ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ فارم ہے، بیچ کی فارم ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کا ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس یہ ہے اپیرنس ظاہری، اس کی دکھاوٹ کیسی ہے. کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، ٹھیک ہے جی. کیا ہوتا ہے جی؟ کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے سولوشن اس کا. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے ہوموجینیس. یہ ہوتا ہے کلاؤڈی، تھوڑا سا بادلوں کی طرح نا. اور دوسری بات یہ کلاؤڈی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہوتا ہے ہیڈروجینیس. اچھا، یہ کلاؤڈی بھی ہوگا اور اوپیک ہوگا. اوپیک کیا ہوتا ہے؟ اوکے جی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کلاؤڈی ہوتا ہے بٹ ٹرانسلوسنٹ، ٹھیک ہے، شفاف ہوتا ہے. یہ ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں شفاف کو. کسے کہتے ہیں؟ شفاف، کلیئر، شفاف، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو جو ہمارے پاس سولوشن ہوتا ہے اس کا جو ہوتا ہے سولوشن، تو سولوشن ہمارے پاس کلیئر ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہوموجینس ہوتا ہے. یہ کلاؤڈی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں شفاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ یہ بھی ہوگا، جو سسپینشن ہے یہ ہوگا تو کلاؤڈی بٹ اوپیک ہوگا. اوپیک کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے اوپیک اردو میں کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے، تو جو سسپینشن ہے وہ کلاؤڈی ہوگا اور اوپیک ہوگا. اوپیک کہتے ہیں مبہم، جو بہت کلیئر نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، مبہم، ٹھیک ہے، جو کلیئر نظر نہ آئے اسے کہتے ہیں مبہم. تو کلاؤڈی بھی ہوگا، اوپیک بھی ہوگا. سسپینشن کے جو سولوشن ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہوگا، وہ کلاؤڈی ہوگا، مبہم ہوگا. بٹ کولائڈ کا
جو ہے وہ کلاؤڈی تو ہوگا بٹ ٹرانسلوسنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی بک نے کلاؤڈ کو لکھا ہوا ہے ہوموجینیس, جو کہ غلط ہے. کلاؤڈ سوری کولائڈ کیا ہے, سوری کلاؤڈ کہہ رہا ہوں, کولائڈ کی بات کر رہا ہوں میں. کولائڈ جو ہے وہ ہیٹروجینیس ہے. کولائڈ اور سسپینشن دونوں کیا ہے, ہیٹروجینیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کے سائز کے پارٹیکلس کیا ہوتے ہیں, نینو, 0.01 سے لے کے 1 نینو تک, 1 نینو میٹر. نینو کیا ہوتا ہے, نینو کہتے ہیں 10 کی پاور -9. ٹھیک ہے, 10 کی پاور -9 کہتے ہیں نینو. تو جو سولوشن ہے اس کے پارٹیکلز اتنی زیادہ آپس میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں, مکس ہو جاتے ہیں کہ وہ 0.01 سے لے کے 1 نینو میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سسپینشن ہے وہ 1000 نینو میٹر. کہاں یہ 1 نینو میٹر اور کہاں یہ 1000. اور اوبویسلی چونکہ یہ ہیٹرو جو کولائڈ ہے اس کا مڈ ہے تو یہ کیا ہوگا, یہ 1 سے 1000 ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی. چونکہ کولائڈ اس کا کیا ہے, مکسچر ہے نا, ان کا مڈ ہے نا, انٹرمیڈیٹ ہے, تو یہ ہوگا ان کے درمیان کا. ٹھیک ہے. وہ یہاں سے 1 لے لیا, یہاں سے 1000 لے لیا. ویزیبلٹی, نظر آنا. پارٹیکلس کین ناٹ بی سین ود لو پاور مائکروسکوپ. آپ جو ہے نا نہ تو نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے پارٹیکلس کو سولوشنس کے, اور نہ کوئی عام سی مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹیکلس کین بی سین انڈر لو پاور مائکروسکوپ, بٹ کولائڈ دودھ کی جو پارٹیکلس ہیں وہ آپ ایک عام سی مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے پارٹیکلس آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی کوئی عام سی مائکروسکوپ سے. کس کے, سولوشن کے پارٹیکلس. کولائڈ کے پارٹیکلس آپ عام سی مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس سسپینشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو مائکروسکوپ کی, تو ایسے نظر آتا ہے. پارٹیکلس کین بی سین بائی ود نیکڈ آئیز. تو اس کو تو آپ اپنی عام سی جو آپ کی آنکھ ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ جو ہیں جو میں نے ٹاپکس پوائنٹس سے میں نے سمجھا دیے. ہاں یہ سمجھ لیے افیکٹ آف لائٹ والا. ڈو ناٹ اسکیٹر لائٹ. سسپینشن سے آپ لائٹ پاس کریں گے نا, تو جتنی لائٹ, فرض کریں آپ نے 2 انچی کی لائٹ ماری ہے ٹارچ سے نا, تو 2 انچی کی نکلے گی. وہ اسکیٹر نہیں کرے گی کس کی طرح, کولائٹ کی طرح اور سسپینشن کی طرح. ٹھیک ہے. بٹ کولائٹ کی کیا کرے گی, اسکیٹر کر دے گی, بٹ ہوگی وہ انویزیبل, نظر نہیں آئے گی آپ کو. اسی کو ہم کہتے ہیں ٹائمڈل ایفیکٹ. ٹھیک ہے. اور جو کیا نام ہے سسپینشن ہے وہ بھی کر دے گی اسکیٹر, بٹ وہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے. فرق کیا ہے ان کے اسکیٹر کرنے میں, کہ وہ نظر نہیں آئے گی اور وہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں ٹائمڈل ایفیکٹ. سیپریشن, سولوشن کو آپ الگ کر نہیں سکتے, بہت مشکل اس کو الگ کرنا. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو فلٹریشن سے الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو کولائڈز ہیں, دودھ کے پارٹیکلز ہیں, اس کو بھی آپ الگ نہیں کر سکتے. یہاں بھی آپ کی بک نے غلط لکھا ہوا ہے. آپ بک نے لکھا ہے کین بی سیپریٹڈ, 9 کلاس کی بک نے میرے خیال سے ہو سکتا اب انہوں نے وہ کر دی ہو, بٹ جو میرے پاس بک ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کین بی نا. تو بہرحال جو کولائڈز ہیں اس کی بھی پارٹیکلز آپ بائی فلٹریشن الگ نہیں کر سکتے. ہاں جو سسپینشن ہے اس کے آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی فلٹر لیں, اس پہ آپ ڈالیں مٹی اور اس کا پانی, تو آپ دیکھیں گے جو سینڈ وہ الگ ہو جائے گی, جو پانی وہ کراس ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا وہ. تو اس کو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جتنے بھی اس کے اہم پوائنٹس میں آپ کو سمجھا دیے ہیں, چلیں لاسٹ میں سمجھ لیں کہ اس کی سیڈیمنٹیشن کیا ہوتی ہے. اگر ہم پارٹیکلز کو کھڑا کر دیں, فرض کریں ہم نے گلاس میں پانی لیا اور اس میں ہم نے جو نا روح افزا ملا دیا, یا روزہ چھوڑ دیں آپ, ہم نے چینی ملا دی, شکر ملا دی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پارٹیکلز جو ہے نا نیچے نہیں بیٹھیں گے, اس کے پارٹیکلز سیٹل نہیں ہوں گے ڈاؤن نیچے کی طرف. ٹھیک ہے. پارٹیکلز ڈو ناٹ سیٹل ڈاؤن آن دا اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. کھڑا کرنے پر پارٹیکلز کے سیٹل نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو کولائڈ ہے اس کے پارٹیکلز بھی کھڑے ہوئے سیٹل. آپ دودھ ڈالتے ہیں گلاس کے اندر, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹیکلز اس کے باٹم پہ نہیں لگتا, بٹ جو ہمارے یہاں سسپینشن ہے اس کے پارٹیکلز کھڑا کرنے پہ کیا ہوتے ہیں, وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک سو یہ لاسٹ رہ گیا پارٹیکلس ٹائپ. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے جو آئنز اور جو مالیکولز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کلسٹرز آف ایٹمز ہوتے ہیں, آئنز ہوتے ہیں اور مالیکولز ہیں, کلسٹر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈسپرس لارج پارٹیکلز آف ایگریگیٹس. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ میں سسپینڈڈ بھی ہوتے ہیں, اور لارج پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں یا ایگریگیٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اب دیکھیں ٹائنڈل افیکٹ بھی سب دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹائنڈل افیکٹ از دا افیکٹ آف لائٹ اسکیٹرنگ ان کولائڈس. ٹھیک ہے, جو کولائڈس کے پارٹیکلز ہیں اگر وہ اس لائٹ کو کیا کرتے ہیں, لائٹ کو اسکیٹر کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک بیم بنتی ہے. ٹھیک ہے, وائل شوئنگ نو لائٹ ان اے ٹرو سولوشن, جبکہ ٹرو سولوشن میں وہ لائٹ شو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم کہتے ہیں ٹائنل افیکٹ. تو آئی ہوپ کہ الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا ہے آپ کو کہ جی کولائڈس کیا ہوتے ہیں, سسپینشنس کیا ہوتا ہے اور سولوشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ.